السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایها الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حمد و ثنا اللہ رب العزت ہی کے لیے ہے، اور درود و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم بھائیوں، صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو اونٹوں کی باڑی تھی، ایک دن ہم نے اونٹ چرانے ہوتے تھے، ایک دن کسی اور نے، تو جس دن میری باری تھی تو میں اونٹ لے کر گیا، چرا کر واپس شام کو آیا۔ شام کو جب واپس آیا تو اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں چلا گیا، تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر لوگوں سے خطاب فرما رہے ہیں، اور آپ یہ الفاظ کہہ رہے ہیں ما من مسلم یتوضأ فیحسن وضوءہ، کہ جو بھی مسلمان وضو کرے اور اپنے وضو کے اندر حسن پیدا کرے، یعنی اس کو بہترین انداز کے اندر کرے۔ حسن شریعت کے اندر دو چیزوں سے پیدا ہوتا ہے، ایک نیت خالص ہو، دوسرا وہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ جو مسلمان بندہ وضو کرے اور وضو کے اندر حسن پیدا کرے، ثم یقوم، پھر وہ کھڑا ہو جائے، فیصلی رکعتین، اور دو رکعتیں پڑھے، مقبل علیہما بقلبہ ووجہہ، اور ان دو رکعتوں میں جہاں اس نے اپنا چہرہ اللہ کی طرف رکھا ہوا ہے تو اپنے دل کو بھی اللہ کی طرف رکھے، یعنی دل کسی اور چیز کی طرف متوجہ نہ ہو۔ الا وجبت لہ الجنہ، تو اس بندے کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری زبان سے بے اختیار نکلا ما اجود ھذی، کہ کس قدر عمدہ اور اچھی بات ہے یہ کہ جو بندہ وضو کرے اور وضو کو بہترین انداز میں کرے اور پھر دو رکعتیں پڑھے، اور دو رکعتوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو چہرے کے ساتھ اور دل کے ساتھ، تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو میں نے کہا کہ کس قدر یہ عمدہ بات ہے، اچھی بات ہے۔ تو اچانک میرے آگے ایک بندہ کھڑا تھا، اس نے مجھ سے کہا کہ اس سے پہلے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی تھی وہ اس سے بھی زیادہ عمدہ اور زیادہ اچھی تھی۔ اور میں نے دیکھا کہ وہ بندہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو میں نے ابھی کچھ بولنے ہی لگا تھا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا کہ میں نے دیکھا کہ تو ابھی ابھی آیا ہے، اس وجہ سے تمہیں اس بات کا پتہ نہیں چل سکا۔ اور وہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہی تھی کہ ما منکم من احد یتوضا، کہ تم میں سے جو کوئی بندہ وضو کرے فیسبغ الوضوء، اور اپنے وضو کو بہترین انداز میں کرے، اس کو جہاں تک پانی پہنچانا ہے پانی پہنچائے، ثم یقول اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، اور پھر وہ یہ کہے کہ اس بات کی گواہی دے
کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ، یہ کہنے کے بعد کسے اس بندے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، اور جس دروازے سے چاہے وہ یعنی داخل ہو جائے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے آنے سے پہلے یہ بات کہی تھی۔ اس طرح سنن کبریٰ کے اندر یہ حدیث بھی موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ وضو کرے اور وضو کے بعد یہ کہے سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، یہ دونوں دعائیں وہاں لکھی ہوئی ہیں یعنی وہاں آپ کے سامنے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تابع اللہ علیہم بتابین، اللہ تعالیٰ اس دعا پر پڑھنے والے کی اس دعا پر مہر لگاتا ہے، ثم رفیت لہو رفیت تحت العرش، اور پھر اس دعا کو اپنے عرش کے نیچے مہر لگا کر رکھ دیا جاتا ہے، فلم تکسر الی یوم القیامہ، تو یہ مہر جو ہے یہ قیامت تک نہیں توڑی جائے گی۔ یعنی آپ دیکھیں کہ یہ اس بندے کا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی قبول ہے، جس بندے نے وضو کے بعد یہ دعا پڑھی، اور علماء نے بیان کیا کہ اس بندے کا جو خاتمہ ہے، جو بندہ جو دعا پڑھتا ہے اس کا خاتمہ اچھے انداز میں ہوگا، کیونکہ فلم تکسر الی یوم القیامہ، قیامت کے دن اس مہر کو توڑا جائے گا، اور اس کے اندر لکھا ہوگا سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، وبحمدک اپنی تعریف کے ساتھ، واشہد ان لا الہ الا انت، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، واستغفرک واتوب الیک، اور میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں، تیری ہی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ یہ توحید اور استغفار، یہ توحید اور استغفار ان کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد کے اندر اپنے نبی سے فرمایا فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اس بات کو جان لے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، اور پھر یہ اپنے رب کے ساتھ استغفار مانگ، بخشش طلب کر۔ حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ اللہ فرماتا ہے یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، اذا دعوتنی ورجوتنی، جب بھی تو پکارے مجھے پکارے، جب بھی تو امید وابستہ کرے مجھ سے امید وابستہ کرے، غفرت لکم لکا علی ما کان فیکا ولا ابالی، تو میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا چاہے وہ آسمان کی چھت کو چھو جائے، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ یا ابن آدم لو بلغ ذنوبک عنان السماء، اے آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ جو ہے آسمان کی چھت کو چھو جائیں، ثم استغفرتنی، پھر تم مجھ سے بخشش مانگے، غفرت لک ولا ابالی، اور میں تجھے معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، انکا لو اتیتنی بقراب الارض، اگر تو میرے پاس اس حال میں آئے کہ زمین کے برابر تو گناہ لے کر آ جائے، ثم لقیتنی، پھر تم مجھ سے ملے اس حال میں کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا نہ ہو، تو میں تیرے گناہوں کو مغفرت کے ساتھ بھر دوں گا۔ یعنی یہ توحید ہے، ایک بندے کا اگر یہ منہج بن جائے کہ جب بھی پکارنا ہے اللہ کو پکارنا ہے، جب بھی امید وابستہ کرنی ہے تو صرف اللہ سے امید وابستہ کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ چاہے آسمان کی چھت کو چھو دیں، اللہ تعالیٰ پرواہ نہیں کرے گا کہ معاف کر دے۔ یہ توحید اور استغفار ہے۔ فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اے نبی لا الہ الا اللہ کو جان لے، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، اور پھر اپنے گناہوں سے بخشش طلب کر۔ یہ وضو کی دعا جو ہے یہ ہمارے برِ صغیر کے اندر دوسرے کلمے کے نام سے مشہور ہے، اور یہ جنت کے 8 دروازوں کی چابی ہے، جنت کے 8 دروازوں کی چابی۔ اس میں مین چیز کیا ہے؟ شہادت ہے، کہ میں گواہی دیتا ہوں، شہادت اس بات کی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور شہادت جو ہوتی ہے یہ بغیر علم کے نہیں ہوتی۔ یعنی آپ کسی عدالت میں چلے جائیں تو آپ کو کسی بات کا پتہ ہی نہیں ہے،
تو آپ کس بات کی شہادت دیں گے؟ وکیل جرا کرے گا، جج سوال اٹھائے گا، پتہ چل جائے گا کہ جی تو رٹ کر آیا، یہ رٹنے رٹانے کا معاملہ نہیں ہے۔ اور پھر کس قدر آپ کا علم قوی ہوگا، آپ کو یقین پیدا ہوگا۔ اور شہادت شک کی بنیاد پر نہیں ہوتی کہ مجھے جی شک ہے، ایسے ہوا ہے ویسے ہوا ہے، وہ شہادت نہیں ہوتی۔ شہادت علم کے ساتھ ہوتی ہے، یقین کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ دو چیزیں ضروری ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمانا ہے من مات وہو یعلم انہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو بندہ اس حال میں مرا کہ وہ جانتا تھا، علم رکھتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور اس کلمے کی گواہی کیا علم کے بغیر معتبر ہوگی؟ یہ کلمہ جو ہے یہ کوئی معمولی نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ آل عمران میں شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا، اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے، اپنے علم یقین کے ساتھ اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ والملائکۃ، اور فرشتے، اس کے جو فرشتے ہیں وہ بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور علم والے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ زبردست ہے، حکمت رکھنے والی ذات ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ سورہ آل عمران ہے۔ اللہ کا دین جس کی ابتدا شہادت سے ہوتی ہے، کیا وہ بغیر علم کے اس کی گواہی معتبر ہوگی؟ یقیناً نہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا قیامت کا دن ہوگا، اور اس وقت موقع پر ایک بندے کو لایا جائے گا، اس کے 99 دفتر رجسٹر تا حد نگاہ گناہوں سے بھرے ہوئے، اسے کہا جائے گا یہ تمہارے گناہوں کے رجسٹر ہیں، دیکھ لے، کوئی عذر ہے تیرے پاس؟ وہ بندہ کہے گا کوئی عذر نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے جی کہا جائے گا لا یظلم اندی اليوم، آج میرے پاس کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، دیکھ لے اپنے رجسٹروں میں، اور چلا جا وہاں ترازو کے پاس، تمہارے ان نیکیوں کو اور تمہارے ان گناہوں کو تولا جائے گا۔ 99 رجسٹر گناہوں کے ساتھ بھرے ہوئے وہ ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے، اور دوسرے پلڑے میں اللہ کی طرف سے کہا جائے گا تمہاری ایک نیکی ہے، البتاکا، یہ حدیث بتاکا کے نام سے مشہور ہے۔ ایک پرچی آئے گی اور اس پرچی پر کیا لکھا ہوگا؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ۔ یہ صرف لا الہ الا اللہ نہیں ہوگا، یعنی شہادت اللہ الہ الا اللہ۔ وہ اس بندہ اس بات کی شہادت دیتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور وہ پرچی جب اس پلڑے میں ڈالی جائے گی تو 99 رجسٹر ہلکے پڑ جائیں گے۔ اور یہ شہادت جو ہے یہ صرف زبان کے ساتھ نہیں ہوتی بلکہ علم کے ساتھ ہوتی ہے۔ زبان پر تو آپ دیکھ لیں بے شمار لوگ ہیں لا الہ الا اللہ بھی کہہ رہے ہیں اور قبروں کو بھی پوجتے جا رہے ہیں، ایسے کام کر رہے ہیں جو ایک غیر مسلم بھی وہ یہی کام کر رہا ہے۔ یہ شہادت یہ سب سے بڑی نیکی ہے، اس کلمے کی شہادت سب سے بڑی نیکی ہے، سب سے وزنی ہے۔ قرآن مجید کو آپ دیکھ لیں، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے تفاوت رکھا ہے، فرق رکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا کہ قرآن کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت جانتے ہو کون ہے؟ کون سی ہے؟ ابی، باہر نکلنے سے وقت اللہ کے نبی نے بتایا کہ وہ آیت الکرسی ہے، سب سے عظمت والی آیت۔ اور آیت الکرسی کے اندر اللہ نے یہی بیان کیا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس بات کا ایک دعویٰ کیا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور 10 دلائل دیے۔ اگر اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے تو وہ کیوں ہے؟ اللہ کیوں ہے عبادت کے لائق؟ کیونکہ وہ الحی ہے، ہمیشہ زندہ ہے، ہمیشہ زندہ۔
ہر دلیل کو آپ دیکھ لیں. اس کے بعد آپ دیکھیں یعنی لمبی آیتیں قرآن مجید کے اندر ہے سورہ بقرہ کی، لیکن سب سے عظمت والی آیت الکرسی. لمبی سورہ بقرہ ہے، تقریباً 2.5 پاروں کے اندر ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سورہ اخلاص کے متعلق یہ تہائی قرآن کے برابر ہے، تہائی قرآن ہے. ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر رکعت کے اندر امامت کرواتا، ہر رکعت کے اندر پہلے سورہ اخلاص پڑھتا، پھر قرآن کا باقی حصہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو کہنے لگا انہ صفت الرحمان، اس میں رحمان کی صفتیں بیان کی گئی ہیں اور میں اس سورہ سے محبت کرتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس سورہ کی محبت نے تجھے جنت میں داخل کر دیا. ایک صحابی صحیح بخاری کے اندر روایت ہے ابو سعید خدری، یہ اپنے پڑوسی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر گیا. پڑوسی کون ہے؟ قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ. کہنے لگا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا جو پڑوسی ہے یہ قرآن کا حافظ ہے، لیکن رات جب اٹھتا ہے تہجد کی نماز پڑھتا ہے تو ساری نماز کے اندر یہ سورہ اخلاص ہی پڑھتا ہے اور کچھ نہیں پڑھتا. یعنی جہاں قرآن پڑھنا ہے وہاں سورہ اخلاص پڑھتا ہے. یعنی اس صحابی نے اس عمل کو کم جانا ہے، اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کر رہے ہیں اور قرآن کیوں نہیں پڑھتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو سعید کیا تو جانتا نہیں ہے یہ تہائی قرآن کے برابر ہے. اور یعنی یہ سورہ جو ہے اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ کی 2 صفتیں آئی ہیں. وہ صحابی کیا کہہ رہا ہے؟ انہ صفت الرحمان، اس سورہ کے اندر رحمان کی صفتیں ہیں. 2 صفتیں اللہ کی آئی ہیں جو پورے قرآن میں نہیں ہیں، پورے قرآن میں آپ کو کہیں نہیں ملیں گی. ایک صفت ہے احد، اللہ احد ہے. دوسری صفت ہے کہ وہ صمد ہے. اللہ احد ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کو ایک مانو، 2 یا 3 نہیں ہے عیسائیوں کی طرح یہودیوں کی طرح. وہ ایک ہے، اس کو ایک ماننا. وحدانیت میں اللہ کا ادب ہے. ہمارے ہاں بعض لوگ اللہ کے لیے جمع کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کہتے ہیں. یہ اس میں جمع تعدد کی بو آتی ہے. اللہ کے لیے وحدانیت ہے، اللہ کا ادب توحید میں ہے. اللہ فرماتا ہے، اللہ کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ دعائیں دیکھ لیں، ان میں واحد کا صیغہ ہے اللہم انت ربی، اے اللہ تو میرا رب ہے. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب جو بھی تو خیر، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی ہے میرے رب جو بھی تو خیر مجھ پر نازل کرے میں اس کا محتاج. دوسری صفت اللہ کی آئی ہے سمد، اللہ سمد ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سمد وہ ہوتا ہے وہ سردار جو اپنی صفات کے اندر کامل ہو، اس کے اندر کوئی نقص نہ ہو، کوئی نقص نہیں ہے، کوئی خرابی نہ ہو. یہ عطا اللہ شاہ بخاری ملتان کے اندر ان کا مدرسہ ہے. تحریک پاکستان کے وقت جب تحریک خلافت چلی تھی تو اس وقت انگریز نے ان کو قید کر دیا تھا. جیل کے اندر انہوں نے پروگرام بنایا کہ کیوں نہ میں کوئی قرآن مجید کا ترجمہ پڑھوں جو شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے بیٹے شاہ عبد القادر نے لکھا ہے. وہ سنسکرت زبان کے اندر، ہندی زبان کے اندر ترجمہ ہے. کہنے لگا میں نے شروع کر لیا، لیکن جب میں سورہ اخلاص پر آیا تو سورہ اخلاص کے اندر الصمد کا ترجمہ لکھا تھا کہ اللہ نراسترک ہے، اللہ نراسترک ہے. اب میں بڑا بے چین، مجھے نراسترک کا معنی ہی نہیں آ رہا کہ نراسترک کون ہوتا ہے. تو جیل کے اندر یہ جو تحریک چلی تھی، تحریک خلافت، یعنی خلافت کو بچانے کے لیے گاندھی نے مسلمانوں کا ساتھ دیا تھا، تو بہت سے ہندو پنڈت بھی جیلوں میں بند کیے گئے تھے. تو کہنے لگے کہ جیل کے اندر ایک ہندو پنڈت تھا جو سنسکرت زبان کا ماہر تھا. میں اس کے پاس چلا گیا، اپنی مشکل اس کو بتلائی کہ شاہ عبد القادر نے یہ الصمد کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ اللہ نراسترک ہے. نراسترک کا معنی کیا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اب میں نے دیکھا کہ ہندو پنڈت نے جب یہ جانا تو وہ وجد میں آ گیا، گھوم رہا ہے،
میں نے کہا جی میں نے آپ سے نراز ترک کا معنی پوچھا ہے اور آپ وجد میں آ گئے ہیں. کہنے لگے عطا اللہ سننا چاہتے ہو نراز ترک کون ہوتا ہے؟ میں نے کہا جی بتلائیں. کہنے لگے نراز ترک وہ ہوتا ہے وہ جس کا کام کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر وہ نہ چاہے تو اس کا کام ہو نہیں سکتا. اگر وہ نہ چاہے تو کسی کا کام ہو نہیں سکتا. شاہ عبد القادر کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد مجھے ہوش نہیں رہا، میں اسی میں مگر رہا کہ الصمد اللہ نراز ترک ہے. اللہ نے فرمایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، تو لا الہ الا اللہ کو جان لو. یہ لا الہ الا اللہ، یہ توحید کا علم، یہ سب سے چھوٹی کا علم ہے، سب سے چھوٹی کا علم. اور اس علم کو حاصل کرنا ہم پر فرض ہے. یہ اسکولوں پر آپ نے دیکھا ہوگا لکھا ہوتا ہے طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے. آپ دیکھ لیں، آپ کسی استاد سے پوچھ لیں جی یہ فرض علم جو ہے یعنی نماز فرض ہے، اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو گناہ گار ہوں گے. زکوٰۃ فرض ہے، روزے فرض ہیں، جی اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو ہم گناہ گار ہوں گے. تو یہ فرض علم اگر ہم حاصل نہیں کریں گے تو ہم یقیناً گناہ گار ہوں گے. تو یہ فرض علم کون سا ہے؟ کیا مدرسے میں پڑھنا فرض ہے؟ کیا قرآن پڑھنا فرض ہے؟ کیا اسکول پڑھنا فرض ہے؟ یعنی یہ فرض علم آپ کو کوئی نہیں بتلائے گا. یہ فرض علم جو ہے یہ توحید کا علم ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں. سب سے پہلا سوال قبر کے اندر بھی مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ ایک بندہ جس کو قرآن نہیں آتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا، جنت میں جائے گا. جس نے سکول نہیں پڑھا، جس نے مدرسہ نہیں پڑھا، وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا، جنت میں جائے گا. لیکن جس بندے کے پاس توحید کا علم نہیں ہوگا، وہ اللہ کی معرفت نہیں رکھتا ہوگا. توحید زمین پر اللہ کا پتہ ہے. جب آپ کے پاس اللہ کا یہ پتہ نہیں ہوگا تو آپ کی ساری نیکیاں وہ اللہ کے پاس کیسے پہنچیں گی؟ اور کوئی بھی علم جو ہوتا ہے اس کے افضل اور اعلیٰ اور گھٹیا ہونے کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ اس کے معلوم سے پتہ چلتا ہے. مثلا ایک جوتا گانڈنے والا ہے، وہ اس کے پاس علم ہے جوتے کا. ایک عمارتیں بنانے والا انجینئر ہے، اس کے پاس یہ علم ہے. ایک چاند اور مریخ پر جانے کے پروگرام کرنے والے ہیں، ان کے پاس اس چیز کا علم ہے. ایک زراعت کے پیشے سے منسلک ہے، اس کے پاس اس یعنی زرعی یونیورسٹی کے پاس اس کا علم ہے. کوئی بھی علم اس کے گھٹیا یا اس کے اعلیٰ ہونے کا اس کے معلوم سے پتہ چلتا ہے. لیکن یہ جو توحید کا علم ہے یہ اللہ کا، اللہ کو ہم معلوم، اللہ کو ہم جاننے کا علم ہے. جان تو اس سے نیچے ہے. ہمارے ہاں بعض لوگ کہتے ہیں یعنی کہ لوگ چاند پر پہنچ گئے ہیں، مریخ پر جانے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، اور تم اب بھی توحید پر استنجے کے مسائل حلال و حرام میں لگے ہوئے. حالانکہ انہیں یہ نہیں پتا ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ یہ فرمائے گا، آئے گا وَقِفُوهُمْ، حشر کے میدان میں وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ان سب کو روک لو، آج ان سے سوال ہوگا. اس وقت سوال کس بات کا ہوگا؟ سوال توحید کا ہوگا. اس بندے نے مجھے جانا تھا یا نہیں جانا تھا؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری کے اندر آخری باب جو قائم کیا ہے وہ کتاب التوحید کا ہے، اور وہاں وہ جو باب کی ہیڈنگ قائم کرتے ہیں وہ قرآن مجید کی سورہ انبیاء کی آیت ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. اللہ نے فرمایا کہ ہم قیامت کے دن عدل کا ترازو قائم کریں گے. قیامت کے دن ہم عدل کا ترازو قائم کریں گے. آپ دیکھیں، انصاف نہیں کہا، انصاف اور چیز ہے، عدل اور ہے. انصاف کہتے ہیں نصف کو، یعنی ایک بندے دو روٹی میں جھگڑ رہے ہیں، ایک بندہ کہہ رہا ہے یہ میری روٹی ہے، دوسرا کہہ رہا ہے یہ میری روٹی ہے. ایک بندہ اٹھتا ہے آدھی آدھی روٹی کر کے دے دیتا ہے، تو لوگ کہیں گے جی اس نے انصاف کیا. لیکن اللہ تعالیٰ عدل کرے گا، جس کی نیکی ہے اسی کو ملے گا اجر، جس نے گناہ کمایا اسی کو گناہ کی سزا ملے گی. یعنی قیامت کے دن جو مرحلے ہیں حساب کے، ایک ہے گنتی کا مرحلہ. گنتی کا مرحلہ یعنی اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا کرے گا
کہ زبانوں پر مہر لگ جائے گی، یہ ہاتھ بولیں گے، یہ پاؤں بولیں گے، یہ جسم کے اعضاء بولیں گے، فرشتے اپنے صحیفے بچھا دیں گے، اس کے اندر گناہ بھی لکھے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، اور جس زمین، اس زمین کی پشت پر جو بھی نیکی کی جاتی ہے، اللہ نے فرمایا یومئذ تحدث اخبارہا، یہ زمین اپنی خبریں اس وقت بیان کر دے گی، اس وقت گنتی کا مرحلہ شروع ہوگا اور بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا، کوئی ترجمان نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ہر بندے سے 5 سوال کرے گا، میں نے زندگی دی تھی کیسے گزار کر آیا، میں نے جوانی دی تھی، زندگی کے اندر جوانی شامل ہے لیکن جوانی کا الگ سے سوال ہو رہا ہے، میں نے جوانی دی تھی کیسے گزار کر آیا، مال کیسے کمایا، یہ تیسرا، تو کیسے خرچ کیا، کیسے خرچ کیا، یعنی 2 سوال مال کے متعلق ہیں، اور جو علم میں نے تجھے دیا تھا اس علم پر کس حد پر تک عمل کیا۔ اس کے بعد ایک مرحلہ آئے گا ترازو کا مرحلہ، یعنی یہ وہ ترازو کا مرحلہ کیوں قائم کیا جائے گا، یہ معیار چیک کرنے کے لیے۔ یہ آپ دیکھیں پٹرول پمپوں کے پاس آپ جاتے ہیں، وہاں لکھا ہوتا ہے مقدار اور معیار کی ضمانت ہے، مقدار اور معیار کی ضمانت ہے، یعنی اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ فلاں پٹرول پمپ والا ہے، اس کی مقدار پوری نہیں ہوتی تو آپ پٹرول نہیں لیں گے، وہ پٹرول والا ناکام ہو جائے گا، لیکن مقدار اگر پوری ہے اور معیار میں ملاوٹ ہے تو پھر بھی آپ نہیں لیں گے۔ تو اللہ کے ہاں کیا اندھیر نگری ہے؟ قیامت کے دن ایک مرحلہ ہے ترازو کا، وہ ترازو کا مرحلہ کیوں قائم کیا جائے گا کہ یہ بندہ جس کا یہ دعویٰ میں اللہ ساری زندگی تجھے راضی کرنے کے لیے یہ فلاں نے کی فلاں نے کی، پتہ اب چلے گا یہ ترازو بتلائے گا، یہ معیار چیک کرنا، اور معیار بنتا ہے 2 چیزوں سے، 2 چیزوں، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ نے فرمایا انہیں اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرے خالص ہو کر، خالص، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ دوسری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس بندے نے کوئی ایسا عمل کیا ہے جس پر اللہ کے نبی کا فرمان ہے ہمارا امر نہیں ہے، وہ رد کر دیا جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے عملوں کو ضائع نہ کرو، یہاں آ کر ضائع ہو جائیں گے۔ ہاں کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل بیان کیے ہیں، ایک توحید ہے، یہ توحید یعنی سب سے بڑی نیکی، ایک بطاقہ، ایک پرچی، جس بندے کے پاس شہادت ہے لا الہ الا اللہ کی۔ دوسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخن لخمسن، 5 چیزوں کے لیے بڑی ہی عمدہ ہے جس بندے کے پاس ہو، وہ کون سی ہے؟ فرمایا ایک ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ تملا نصف المیزان، اللہ کے میزان کو آدھا بھر دیتا ہے، الحمدللہ تملا المیزان، سارے میزان کو بھر دیتا ہے، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ 4 چیزیں ہیں۔ 5ویں آپ نے فرمایا کہ کسی بندے کا اگر کوئی بیٹا فوت ہو جائے، چھوٹا بچہ فوت ہو جائے اور وہ اس پر صبر کرے، کل قیامت کے دن یہ نیکی بھی اس بندے کی تولی جائے گی۔